الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ ملک کی آیت نمبر 16 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ انسان کو آیت نمبر 15 میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کائنات پر غور و فکر کیا جائے، اور اختیارات کس کے پاس ہیں یہ سورہ مبارکہ میں دوسری بار پوچھا جا رہا ہے۔ انسان کو راہ راست نظر کیوں نہیں آتی؟ تو دیکھتے ہیں کہ ہم آیت نمبر 16 میں کیا ہم نے پوچھا جا رہا ہے۔ جی، یہاں پر آیت نمبر 15 کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کیا، یعنی کہ زمین کو اس طرح بنا دیا کہ تم اس پر آرام سے چل پھر بھی سکتے ہو اور اپنے کھانے پینے کا سامان بھی اکٹھا کر سکتے ہو، تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھ کر جانا ہے، یعنی کہ واپس اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس بات پر ہمیں پورا یقین ہے۔ آج دیکھتے ہیں آیت نمبر 16 کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں پہلے، پھر اس کے ترجمے پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی، سب سے پہلے آیا ہے۔ جو ہے وہ حرف استفہام ہے۔ جب بھی حرف آئے گا اس کو ترکیب میں کچھ نہیں بنانا، آپ نے اس کو یہاں چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ آئے گا کیا، ٹھیک ہے۔ امین تم، امین تم جو ہے یہ حمزہ میم نون حروف مادہ ہے، اور یہ ہمارے پاس حمزہ میم نون مادہ اگر یہ کسی اور باب میں آتا ہے تو یعنی کہ اگر یہ باب فعال سے آئے گا یا کسی اور باب سے آئے گا تو اس صورت میں اس کا مطلب ایمان لانا کا آئے گا، لیکن اب اگر یہ باب سین سے آئے گا تو یہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہو جائے گا بے خوف ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ باب سین سے آیا حمزہ میم نون۔ اس جلدی انشاءاللہ اس کی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیٹیل والی، کہ اگر باب سین میں آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور باب اگر باب فعال وغیرہ سے آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر آئے بے خوف کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ من اس میں موصول ہے، اس میں موصول جب بھی آتا ہے تو آگے اس کا صلۃ الموصول ہوتا ہے۔ صلۃ الموصول یہاں پر مرکب جاری کی صورت میں ہے، فی حرف جر ہے، سماعی مجرور اسم ہے، تو صلۃ الموصول یہاں پر مرکب جاری کی صورت میں ہے۔ تو اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ جیسے یہ فعل تھا امنتم، امنتم فعل با فاعل انتم فاعل، اور آگے مفعول چاہیے تو یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ من فی السماء، کیونکہ جملہ فعل یا فعل فاعل و مفعول یا متعلق سے مل کر بنتا ہے، تو اگر یہ اکیلا جار مجرور ہوتا تو متعلق بناتے تھے، لیکن من موصول کی وجہ سے اس میں موصول اپنی صلۃ الموصول سے مل کر جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے، تو یہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا اگر ترجمہ اتنے بات کا کیا جائے کہ کیا تم بے خوف ہو اس میں جو آسمانوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس واسطے جو آسمانوں میں، کیا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو آگے دیکھتے ہیں، آگے جملہ آیت کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں۔ ان حرف مصدر ہے، اور یک صفا، تو یک صفا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، خاص انفا حروف مادہ سے ہے، اور یہ باب دعا سے خاصفہ یک صفو، ٹھیک ہے۔ تو ان آپ نے پڑھا ہوا ہے مضارع کو منصوب کرتا ہے، یعنی کہ حرف مصدر جو ہوتا ہے وہ مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ مضارع آپ کو منصوب بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ آخری حرف پر آپ کو زبر کی علامت نظر آئے۔ بیسیکلی ہونا چاہیے تھا یک صفو، ٹھیک ہے۔ تو یک صفا فعل، اور اب دیکھتے ہیں اس کا فائل جو ہے وہ کیا ہے، ہوا فائل ہوگا، اور بی حرف جر ہے، کم جو ہے وہ اٹیچ ضمیر ہے، اور آگے یہ دوما جو ہے یہ ملانے کی صورت میں لگایا ہے، کیونکہ آگے ساکنین جمع ہو رہے تھے، اور ملاتے ہوئے پھر حمزۃ الوصل اگر آتے نا یہاں پر، اور یہ بھی ساکن ہوتا، یہ بھی ساکن، یہ بھی ساکن، تو اس صورت میں ہم کم تم پہ دوما لگایا جاتا ہے، اور من جارا کا نون ہو تو زبر لگائی جاتی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ ہو تو اس پہ زیر لگائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بیکم ورڈ تھا، اور لیکن آگے ملانے کے لیے میم کے اوپر پیش لگائی گئی ہے، یہ جس کو عارضی ضمہ کہا جاتا ہے۔ تو بیکم جار مجرور ہو گیا، اور الارض منصوب فارم میں نظر آئے تو یہ مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یک صفہ فعل، ہوا فاعل،
بیکم متعلق اور اردہ مفعول کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر، ٹھیک ہے، ان جب بھی حرف مصدر آئے گا تو یہ مصدر معول کی تعبیر میں لے جائے گا اس کو، پورے جملے کو، یعنی کہ اب یہ جملہ نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک مفرد ہو جائے گا۔ مفرد مین کہ ایک بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک کلمہ ہو جائے گا، اٹ مین کہ یہ ایک بن جائے گا، تو یہ مصدر معول ہو کر کیا بنے گا؟ مفعول بن جائے گا۔ جب یہ مصدر معول بن جاتا ہے نا، یعنی کہ مصدر کی تعبیر میں چلا جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں، اگر جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا اور خبر بھی یہ بن سکتا ہے، لیکن یہاں پر جملہ فعلیہ چل رہا تھا پیچھے تو یہ پھر مفعول آ گیا۔ اب یہاں پر اسی کے ساتھ اس کو جوڑے ترجمے کے حساب سے بھی دیکھیں گے، کیا تم بے خوف ہو جو کچھ آسمانوں میں ہے کہ وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں، ٹھیک ہے، کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں، یعنی کہ اس بات سے بھی تم بے خوف ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ فا حرف عطف ہے، اذا جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے، ہیا مبتدا بنے گا، یہ ضمیر منفصلہ ہے اور مؤنث کی ہے، تمورو جو ہے یہ ہمارے پاس نکرہ اسم آ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس خبر بنے گی یہاں پر، تو ہیا مبتدا تمورو خبر، جملہ اسمیہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے ہی جملے کے اوپر، یعنی کہ این یکسفا بکم الارض، یہ والا جو یکسفا بکم الارض والا معطوف علیہ اور ہیا تمور یہ معطوف، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دونوں مل کر پھر مفعول بن جائے گا امین تم کا۔ تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں خوف ہے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ دنسا دے تمہیں زمین میں، اور یا وہ ہچکولے کھانے لگے، جنبش ہونے لگے، کس پر؟ زمین پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے اور جو تمہیں زمین میں دنسا دے؟ تو وہ نہ کہیں نہیں، یعنی کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ جنبش کھانے لگے، کہ وہ ہچکولے کھانے لگے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ڈر نہیں لگ رہا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، یعنی کہ آسمانوں میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طے بس طے بنائے، تو اوبیسلی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین پر تمہارا اور تمہاری سلامتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے، اس پل بوتے پر تم جہاں مزے سے نہیں رہے ہو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو جہاں گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا رہن ہے، ورنہ کسی وقت بھی اس کے ایک اشارے سے ایک زلزلہ ایسا آ سکتا ہے کہ یہی زمین تمہارے لیے آگوش کی بجائے قبر کا گھڑا بن جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے جو تمہاری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس طرح سے ڈرنے کا جیسے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ چاہیں تو ایک منٹ بھی نہ لگے اور ایک سیکنڈ بھی نہ لگے، ایک پلک جھپکنے کا بھی عرصہ نہ ہو اور سب کچھ ختم کر دیں۔ جیسے آپ نے دیکھا قرآن پاک میں بے شمار ایسی قوموں کا ذکر ہے، اور ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو زلزلے آتے ہیں، اچانک سے طوفان آ جاتے ہیں، تو ہم کچھ کر پاتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، سب اللہ ہی کی توفیق سے۔ اللہ نے ہی زمین کو ایسے مسخر کیا ہمارے لیے کہ ہم اس میں آرام سے رہ رہے ہیں اور اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا تھا، ہمیں پیدا کیا تھا امتحان کے لیے، تو ہمیں اپنے امتحان کی طرف دھیان دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 17 کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔